اب اصل برائی کا ارادہ اس نے کیا، آفر اس نے دی، ایون پیچھے تھی، قمیض پھٹ گئی پیچھے سے، لیکن جیسے ہی شوہر کو دیکھا تو اس نے اپنا پورا ویو بدل لیا اور اس نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کیا ہے، یہ دیکھو یعنی کہ تمہارا غلام ہے اور یہ میرے اوپر دست درازی کر رہا ہے، تو اس کا اس سے علاوہ اور کیا اس کو صلہ ملنا چاہیے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ اب یہ جو اس نے قید اور دردناک سزا، دو آپشنز اس نے دی نا، تجاویز دیں جو اس نے اپنے شوہر کو، وہ اس غصے کے تحت دی، وہ جو غصہ اس کے اندر امڈا تھا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب آگے یوسف نے کہا، اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، کیونکہ بے شک ماتحت تھے لیکن اللہ کے نبی بننے جا رہے تھے، ابھی بنے نہیں تھے اللہ کے نبی، ابھی پہلی وحی نہیں آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ ابھی تک نبی کو تیار کیا جا رہا ہے، وسعت نہیں ملی ابھی تک۔ تو یوسف نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورگلا رہی تھی، فوراً اپنا ڈیفینڈ کیا کہ یہ خود ہی تھیں جو مجھے ورگلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اسی زلیخا کے محل میں زلیخا کی ایک کزن آ کے کچھ دن کے لیے ایز اے مہمان، ایز اے گیسٹ رہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا شیر خوار بچہ۔ تو وہ شیر خوار بچہ جو ہے، اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گواہی دی کہ نہیں میں نے نہیں کیا، فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ اب زلیخا کا ویژن کچھ اور ہے، یوسف علیہ السلام اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں، تو جو کوتیفر ہے وہ پریشان کھڑا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کون صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اتنے میں کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اب وہ الہام ہوا، وہ وحی ہوئی اس ٹائم پہ، واللہ عالم وہ کیا سچویشن تھی، لیکن یا اس ٹائم ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہاں پہ جو پوتیفر کا وزیر تھا، جو اس کا مشیر تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ کسی فیصلہ کرانے والے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ وہ ان دونوں کی بات کو غور سے سنیں، کہ قاضی بلا لیتے ہیں ان دونوں کی بات کو غور سے سنیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص ہے جو میری گواہی دے گا نا۔ اب یہ وحی تھی یا الہام تھا یا واللہ عالم کیا صورتحال تھی، تو انہوں نے کہا کہ کون گواہی دے گا، تو انہوں نے کہا اس بچے کو لے کے آؤ۔ وہ بچہ جب لے کے آئی ماں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کہتے ہیں قوت گویائی دی، اور وہ بچے نے گواہی دی۔ گواہی کس طرح دی؟ اس نے وہ بات کی کہ جس سے حق واضح ہو گیا اور باطل جھٹلا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس ٹائم ویسے پوتیفر کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنا بڑا یہ ایک جھٹکا ہے ایک انسان کے لیے کہ جو انسان اپنے پارٹنر کو کس تحت، اب زلیخا کو اتنے جو عیش دیے ہوئے تھے، اس نے جو آسائش میں رکھا ہوا تھا، اپنی بیوی بنایا ہوا تھا، ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں عزت کا معاملہ ہے، لیکن ایک وزیر بھی تو کہتا ہے نا کہ میری عزت کا معاملہ ہے، اور یہاں بے عزتی پورے محل میں ہو رہی ہے اس کی، کہ اس کی اپنی ہی بیوی ایک برے ارادے سے کر رہی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اس کی طرف برے ارادے سے جا رہا ہے، ایک یہ کہ اپنی ہی بیوی میری جو ہے وہ ایسا کام کر رہی ہے۔ تو دل بیچارے کا اس کا بھی ٹوٹ گیا، لیکن اس نے یہ کہا اس ٹائم، لیکن اب اس مسئلے کو چھپانا بھی تھا کیونکہ اب اس میں بے عزتی اس کی اپنی ہو رہی تھی بیچارے کی، بیوی نے تو جو کیا سو کیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے نا، پتہ اس کو چل گیا کہ میری بیوی میں برائی ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا کہ تم عورتوں کا مکر ہے سارا کا سارا، بلکہ آگے یہ مینشن بھی کیا گیا ہے آیت نمبر 27 میں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے، یہ اس گواہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اب دیکھا تو پتہ چل گیا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ آیت نمبر 28 میں، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یہاں پہ اس کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی کا سارا قصور اسی کا ہی ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اب یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات کا خیال، یعنی تم اب اس بات کی ٹینشن نہ لو، پتہ تو چل گیا میری بیوی نے الزام لگایا، اب یوسف کو بھی غصہ ہے اس بات کا کہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، لیکن اب اس نے کو یوسف علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم نے اس بات کا خیال نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اب اس بات کو کسی اور کو مینشن مت کرنا، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ اب یہ بات جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور جن کے علم میں ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے۔
تاکہ باہر پھیلے نہ، کیونکہ عزیز مصر کی بات تھی، اگر ایک بار نکلتی تو پوری دنیا پورے ملک میں پھیلتی، ہر ایک کو پتہ چلتی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں، آیت نمبر 30 میں، اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب یہ آیت وہاں تک لے کے آتی ہے کہ جہاں پہ اب عزیز مصر نے تو منع کر دیا کہ بات باہر نہ نکلے، لیکن بات پھر بھی باہر نکل گئی، کیونکہ وہاں پہ محل کے کچھ ملازم بھی موجود تھے، 2-3، اور ملازم جو ہوتے ہیں ان کے بعض اوقات بات ٹکتی نہیں ہے، انہوں نے ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، ایسا ایسا کرتے کرتے پورے ملازموں کو پتہ چل گئی۔ وہاں سے نکلتے نکلتے جو ان کے پارٹنرز تھے، جو آگے شہر کے لوگوں کو، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہتے ہیں کہ وہ آس پاس کے سبھی لوگوں کو گھروں میں پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی خبر پھیل گئی 2-3 دن کے اندر اندر ہی۔ یعنی جس بات کو دبانا چاہتا تھا نا تو وہ دبی نہیں۔ اور یہاں پہ اب بے عزتی اس کی بھی ہو رہی ہے، زلیخا کی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جو زلیخا ہے اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے۔ اب یہ الگ بے عزتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا نا کہ ٹی وی ہے تو ہر کسی کی فوٹو سامنے آ رہی ہے کہ کون کیسا ہے نا۔ اب ہر کوئی یوسف علیہ السلام کو ہر کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ جو خواتین باہر باتیں کر رہی تھیں ان کو نہیں پتہ تھا کہ اندر حسن و جمال کیسا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ زلیخا تو ورغلا رہی ہے لیکن شخصیت کیسی ہے اور پرسنالٹی کیسی ہے۔ تو جب زلیخا تک یہ باتیں اب کیونکہ باہر نکل گئیں تو زلیخا تک بھی پہنچ گئیں کہ جو عورتیں باہر باتیں کر رہی تھیں، تو عورتوں نے جب یہ باتیں کی تو جب زلیخا کو پیغام ملا عورتوں کا، بتایا اس کی خادماؤں نے کہ باہر تو عورتیں یوں اس طرح، زلیخا تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے غلام کو ورغلا رہی ہے۔ اب زلیخا کے لیے یہ عزت کا مسئلہ بن گیا کہ یہ جس کو غلام سمجھتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا حسن و جمال کیا ہے نا۔ تو اس نے ایک پلان بنایا کہ اس نے اپنی خادمہ خاص کو کہا کہ تم ایک دعوت کا انتظام کرو، اور اس میں یہ جتنی ساری امراء کی خواتین ہیں ان کو دعوت دو، تاکہ ان کے سامنے میں حق تو واضح کروں نا، یہ جو میری بے عزتی کر رہی ہیں اور جو ان کو پتہ چل رہا ہے، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ورغلا رہی ہوں، تاکہ ان کے سامنے ان کو پتہ چلے کہ میں کیوں ورغلا رہی ہوں اور ایسا کیا ہے۔ اب جناب سب کو انویٹیشنز چلے گئے، ایک دن ڈیسائیڈ ہو گیا، اس دن آنا تھا اور سب نے مل کے کھانا کھانا تھا۔ جب پوری دعوت کا انتظام ہو گیا، جب وہ امراء خواتین آئیں، ملی زلیخا سے، اب اس ٹائم کہتے ہیں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اندر بلاؤں گی اور تم نے اندر ان عورتوں کے سامنے سے گزر کے جانا۔ تھے تو اس کے ماتحت نا، رہ تو محل میں ہی رہے تھے نا، بے شک ٹھیک ہے اس حکم کی تو خلاف ورزی کی، لیکن باقی احکامات کی تو نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں جب سب نے کھانا کھا لیا تو اس نے سب کے ہاتھ میں اس نے چھری اور مالٹے، کینو، وہ رکھ دیے اپنی خادماؤں کے تھرو، اور پھر سب کو کہا کہ چلیں شروع کریں، اب کینو کھانا شروع کریں، اورنجز کھانا شروع کریں۔ تو جب سب چھیلنے لگیں تو اس نے اشارہ کیا اپنی خادمہ کو کہ یوسف کو بلاؤ۔ جب یوسف آنے لگے تو اس نے آواز دی، جب خادمہ چلی گئی پیچھے تو اس نے پیچھے سے آواز دی یوسف حاضر ہو، کچھ کہا ہوگا اس قسم کے الفاظ۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پھر وہ گزرے وہاں سے، اور جب یوسف علیہ السلام گزرے تو کہتے ہیں وہاں پہ جتنی کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 40 عورتیں تھیں وہ، تو کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا ان کی نظر پڑی تو ساریوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ انگلیاں کٹ گئیں سے مراد یہ ہے کہ ظاہرہ زخمی ہو گئی ہوں گی، خون بہہ نکلا سب کے۔ اور شروع میں مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ایک، اگر انسان ویسے سنے تو ایسے لگتا ہے کہ انداز آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے کسی کو دیکھ کے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی نے اپنے نوجوان کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لی ہے، ہمارے خیال میں تو یہ یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 31 میں ہے، چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی، یعنی جب اپنے بارے میں یہ سنی، تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی تاکہ ایزی ہو کے بیٹھیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، یعنی نائف دے دی، اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ اس کائنات کا آدھا حسن جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دیا، کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے عام انسانوں کو اگر اتنا حسین بنایا تو جہاں کائنات کا آدھا حسن اکٹھا کر دیا تو اس حسن کی کیا وجاہت ہوگی۔
تو انہوں نے حیرت انگیز تک حسین بنایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں کہ ماشاء اللہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کو فرشتوں کا کانسیپٹ تھا نا، شروع سے تھا نا، تو اس کو ان کو عورتوں کو لگا تو یہ تو ایک فرشتے ہے. جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوئی ملکوتی حسن، ہم نے پڑھا نا اردو میں لفظ آتا ہے کہ ملکوتی حسن، ملکوتی ملائکہ سے نکلا ہے کہ فرشتوں جیسا حسن. نا تو ان عورتوں کے منہ سے بھی یہی نکلا کہ یہ تو ایک فرشتے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین کس کو بنایا تھا، یہ یاد ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اور کہتے ہیں کائنات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ہم سائڈ پہ کر کے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کا مکمل حسن تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو دیا ہی نہیں ہے. آپ کے حسن پہ تو آپ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے، وہ حسن ہمیں روزہ قیامت ہی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو باقی انسان جن کا حسن کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے حسین و جمیل صورت بنائی تھی، جن کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور عورتوں میں اب تک جو سب سے حسین صورت تھی وہ اماں حوا کی تھی. وہ جو جوڑا تھا نا کائنات کا، وہ جو رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے جس کو تخلیق کیا، وہ حسین و جمیل تھے. لیکن عورتوں میں جو دوسرے نمبر پہ حسین خاتون آئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھی. اور ایون بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کائنات کا 2/3 حسن یوسف علیہ السلام اور ان کی ماں سارہ کو دیا گیا. اور ان کی ماں اس لیے کہا کیونکہ یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے. تو اگر دیکھا جائے تو ان کی گرینڈ مدر بنتی ہیں اماں سارہ. کیونکہ جو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی ہے، جو اماں ہاجرہ سے آ رہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی لڑی میں سے کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا. اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آئے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر یوسف علیہ السلام. اور جو قرآن میں ہمیں تذکرے ملتے ہیں وہ تو چند انبیاء کے ملتے ہیں نا. اب 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، تو جتنے بھی اگر کوئی ہزاروں بھی آئے ہیں نا اس لڑی میں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے ہیں. آپ سے اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں. لیکن جو بھی نبی اور انبیاء آئے ہیں وہ پھر آئے سارے کے سارے ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے ہیں. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی پوری چین میں اور کوئی نبی نہیں آیا. لیکن آپ یہی تو آج جیوز کا اور ہمارا، جیوز نے مخالفت کیوں کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی؟ حالانکہ جب مدینے میں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے ہم شروع کریں گے پورا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت النبی پہ بھی، اور قرآن کا بھی جیسے آغاز ہوگا. جب قرآن شروع کریں گے تو سیرت ساتھ ساتھ چلے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عملی نمونہ ہے قرآن کا، اس لیے سیرت تو ہے ہی. قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو سیرت کو دیکھنا پڑے گا بار بار. تو اگر تب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہودی تو آئے ہی مدینہ میں آ کے آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ نبوت ہماری چین میں سے آ رہی ہے. ان کو یہ اتنا یقین تھا کہ نبی جو ہوگا، جو آخری نبی، کیونکہ آخری نبی کی جو گواہی ہے وہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آخری نبی تو اینڈ میں آنا ہے، لیکن ایک چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اوپر وعدہ لیا تھا، جس طرح ہم سے لیا کہ قالوا بلا، تو ہم نے بولا کہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن اسی طرح انبیاء کی جب الگ سے گیدرنگ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو تمہارے زمانے میں یا تمہاری امت کے زمانے میں اگر یہ نبی آ جائیں تو تم سب کے سب ان کا اکرام کرو گے اور اطاعت کرو گے. تو ہر نبی نے اپنی امت کو آنے والے آخری نبی کے بارے میں بتایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا، توریت میں آپ کی تبھی تو اتنی واضح نشانی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، انجیل میں اتنی واضح نشانیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لیے وہ آ کے مدینہ میں آباد ہوئے، کیونکہ ان کو آپ کا شہر بھی پتہ تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ مدینہ ان کا شہر ہوگا. تو آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کچھ یہودی قبائل آ کے مدینہ میں بسے آباد ہوئے. لیکن دیکھیں پھر قسمت ایسی ہے کہ بعد میں جو آپ سے کا ان کو پتہ چلا تو صرف اسی نفرت کی وجہ سے کہ اسماعیل کی لڑی میں سے کیسے آ گئے، تبھی وہ مانتے ہی نہیں تھے پھر آپ کو نبی، نعوذ باللہ، اور ایون حق سے بھی پھر گئے اور کفر پہ آ گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، عزیز کی بیوی نے کہا آیت نمبر 32 میں
کہ اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے. جب ہاتھ کٹ گئے نا، جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو تب عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہیں پتہ چلا نا، اب بتاؤ کہ کیوں تانے مجھے دے رہی تھی، اب یہ جو حسن و جمال ہے اس کا کیا کروں میں. بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا. ابھی دیکھیں یہ گواہی بھی دے رہی ہے کہ میں نے ڈورے ڈالے ہیں یقیناً اس کے اوپر، لیکن یہ بچ نکلا میرے سے، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کر دیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب دیکھیں اس کا پختہ ارادہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ تو اس نے یہ بے عزتی بھی اٹھا لی ہے اپنی ریجیکشن کی، ورنہ عورت کے اندر وہ یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے اندر اتنا جنون اس کا بڑھ گیا نا ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی، حالانکہ بجائے اس کے کہ وہ دب جاتی ہے اس چیز سے کہ اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، وہ احساس بھی اس کو ختم ہو گیا. اب اس نے ایز اے چیلنج لے لیا کہ نہیں اب یہ ہر صورت میں یہ بات مانے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو میں جو ہے وہ یہ قید کر دیا جائے گا. یعنی دھمکی بھی دے رہی ہے ساتھ میں کہ قید کر دیا جائے گا. آیت نمبر 33 میں یوسف نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے. نہیں کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں کی بات ہوئی ہے نا، کیونکہ پہلے تو ایک ہی عورت تھی، زلیخا تھی، لیکن جب ان عورتوں نے جن کو دعوت پہ بلایا گیا تھا، کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام سے، اور کچھ تھیں جو کہتی تھی زلیخا تم بالکل ٹھیک تھی اور اسے واقعی تمہاری بات ماننی چاہیے. کچھ خوش آمدی بھی ہوتی ہیں نا بیچ میں. وہ زلیخا کا پیغام لے کے تو یوسف علیہ السلام کے پاس باری باری گئیں کہ زلیخا کی بات مانو تم، اور کچھ تھی جو اپنا ہی پیغام لے کے چلی گئی. یوسف نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے. اب یوسف علیہ السلام کو لگا کہ پہلے تو ایک ہی عورت تھی، اب یہاں تو آوے کاوے ہی بگڑا ہوا ہے. اور کیونکہ نبی کے اندر شروع سے یہ ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے ہمیشہ، اور اپنے آپ پر تکیہ نہیں کرتے. جیسے ہم کہیں گے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم بڑے اسٹرانگ ہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنے لوگ مل کے کچھ کر لیں. لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام فوراً اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ. یوسف علیہ السلام نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے قید میں ہی ڈال دیا جائے، اس سے بہتر ہے. یعنی اتنا حسن ہوتے ہوئے، اتنی آسائش ہوتے ہوئے بھی صرف اس گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے کی خواہش کر رہے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ میں کسی ٹائم بہک جاؤں، کہ یہ بار بار میرے پاس یہ پیغام لے کے آتی ہیں، بار بار لے کے آتی ہیں، میں کسی ٹائم بھٹک بھی سکتا ہوں، کہ نفس کے بہکاوے میں آ سکتا ہوں. اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، تو ایک ٹائم آئے گا کہ میں بھی بہک جاؤں گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بچا یہاں سے. آیت نمبر 34 میں چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی. اب جو قید خانے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ اس سے تو مجھے قید خانے کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کو ہی قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا یہ سارا پلاٹنگ تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. جو یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے ان کو محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے. یعنی اللہ کو علم تھا کہ اگر یہ قید خانے میں نہیں جاتے تو مسائل ہیں ان کے لیے آگے نا. تو جب تک ان کے لیے فلسطین میں رہنا ضروری تھا، ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین میں رکھا. جب لگا کہ ان کے بھائی یہاں پہ چالیں چلتے ہی رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں، تو فلسطین سے نکالا، کنویں سے گزارا، لیکن مصر میں لے آئے، محل میں لے آئے. جب ٹریننگ ہو گئی، پوری جوانی آ گئی، تو اب ان عورتوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھا کے پھر قید میں لے گئے. آیت نمبر 35 میں پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیں. اچھا اب یہ تو اللہ تعالیٰ پلاٹ کر رہے ہیں نا، اب یہ دعا بھی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ قید خانے میں ہی مجھے یہ اللہ بھیج دے، میں ان عورتوں کی چالوں سے محفوظ نہیں رہ سکوں گا. لیکن جو قطیفر نے کیا، جب اس نے بھی دیکھ لیا کہ اب میری بیوی ڈٹ گئی ہے اس بات کے اوپر، اتنی در بے عزتی ہے، یعنی مل کے اب انہوں نے گروپ بنا لیا اور یوسف جو ہے وہ اکیلا رہ گیا. حالانکہ اس کو دیکھیں پتہ تو تھا کہ یوسف قصوروار نہیں ہے، لیکن اس نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے نا تو یوسف کو پھر قید خانے میں ہی ڈال دو. لیکن کہتے ہیں وہ ان کی اس بڑائی کا بڑا معترف تھا یوسف علیہ السلام کی، کہ زلیخا نے ان عورتوں نے مل کے جتنا بھی زور لگا لیا لیکن یوسف اپنی راہ سے نہیں ہٹا.
لیکن یہ چیز مانتے ہوئے بھی اس نے اپنی صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے نا اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا. اور یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نے ایک آدمی نظر آتے ہو. اب جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے نا، اب قید خانے کا بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پورا پلان تھا نا، ایسے تو نہیں اپنے نبی کو اٹھا کے تو بند کر دیا. قید خانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی تیار کیے، جنہوں نے آگے جا کے جب یوسف علیہ السلام کو شاہی ملی، جب عزیز مصر بنے، تو انہی دوستوں نے جو ان کے قید خانے کے دوست تھے، وہی دوست آپ کے سب سے زیادہ مخلص ثابت ہوئے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کو جو قید خانے سے گزارا نا، ایک تو یہاں سے کہ توحید کی جو ابتدا، جو دعوت کی ابتدا تھی، وہ قید خانے سے شروع ہوئی. کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے نہیں کھڑا کر دیا کہ یہ جو یہاں پہ اتنے اسٹرانگ قسم کے دیکھیں وہ تھے جو بت خانے تھے ان کے، اور ان کے لوگ، اور پورے ملک کے اندر جو اتنا سویلائزڈ کنٹری مانا جاتا ہے، اس کے اندر ہر کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو وہاں سے توحید کی ابتدا نہیں شروع کرائی، قید خانے سے شروع کرائی. اب قید خانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سننی پڑتی ہے بات. اب باہر والے تو سنیں نہ سنیں، لیکن قید خانے میں جو بندہ ہر وقت پاس بیٹھا حال وال بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کے ساتھی تیار کیے. اب جب یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تو ساتھ ہی ان کے 2 اور لوگ بھی قید ہوئے. وہ جو 2 اور لوگ تھے وہ باقاعدہ بادشاہ کے محل سے آئے تھے، کیونکہ یہ تو عزیز مصر کا محل تھا نا جس میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے. لیکن بادشاہ تو کوئی اور تھا، یہ تو وزیر خزانہ تھا جو کوتی پر تھا. لیکن جو بادشاہ، جو بڑا محل تھا، جو باقاعدہ بادشاہ کا تھا، اس کے 2 لوگ، جن میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کا شراب اور اس کو پلانے والا تھا، یعنی جس طرح ڈرنکس پلانے کے لیے غلام رکھا ہوا تھا، اور ایک تھا جو کھانا لگاتا تھا. اب دونوں نے مل کے سازش کی تھی بادشاہ کو مارنے کی، اور دونوں نے مل کے تو زہر دیا بادشاہ کو. تو اس الزام میں یہ پکڑے گئے، ان کا جرم ثابت ہوا تو بادشاہ نے ان کو پکڑ کے قید کر دیا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو قید خانے میں جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ان قیدیوں، اب قیدی جو ہوتے ہیں نا نارملی جو قید کے اندر ہوتے ہیں، اب آج بھی اگر جیلوں کے سسٹم ہمارے دیکھیں نا تو قیدی بیچارے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اندر رہ کے، کیونکہ ہمارے قید خانوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان بیچاروں سے کوئی پازیٹیو کام نہیں لیا جاتا. حالانکہ چائنا کے اندر جب قیدی قید ہوتے ہیں تو چائنیز نے جیل خانوں میں ہی کچھ فیکٹریاں لگا دی ہوئی ہیں، قیدی باقاعدہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن ہماری جیلوں میں یہ سسٹم نہیں ہے. ہماری جیلوں میں جو بیچارے قیدی ہوتے ہیں فارغ ہی بیٹھے ہیں، یا ان سے بڑا ہی سخت قسم کا کام لیا جاتا ہے، بس ایک ہی کام پہ ہر ایک کو لگایا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو کام نہیں دیتے. اب وہ جو قیدی تھی وہ بھی بیچارے نفسیاتی ہو چکے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اور قیدی لڑتے بھی بہت ہیں. اگر جیلوں کے حالات سنیں نا تو قیدیوں کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. تو وہاں جو لڑائیاں ان کی ہوتی تھیں یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کے اور ان کی زبان، ان کا پیار دیکھ کے، یوسف علیہ، کیونکہ جو انسان جہاں جاتا ہے اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ہی جاتا ہے نا، اس کی جو اپنے ٹریٹس ہوتے ہیں کہیں ختم نہیں ہو جاتے، وہ رہتے ہیں اس کی ذات کے اندر، اس کی ذات کا حصہ بنتے ہیں. اور جس بھی محفل میں جا کے بیٹھے گا اپنی انہی خصوصیات کے ساتھ ہی جائے گا نا. تو یوسف علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو خصوصیات تھیں، جب وہ جیل میں گئے تو ظاہر ہے وہ تو ہر ایک سے پیار سے بات کرتے تھے. کوئی بیچارہ تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو دباتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے. تو قیدی بڑے حیران ہوتے تھے، قید میں تو جو بھی آتا ہے، اور وہ اس زمانے کے زندان تھے، یہ ہمارے جیل خانے نہیں ہوتے تھے. زندان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک بار زندان میں چلا گیا نا تو وہ واپس کبھی نہیں نکلتا تھا وہاں سے. وہ مر کھپ جاتے تھے وہاں پہ، لیکن واپسی کا کوئی چانس نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ اب کیس چل رہا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی. زندان کا نارملی کانسیپٹ یہی ہوتا تھا کہ جو بندہ ایک بار وہاں پہ چلا گیا اس کی کوئی سنائی نہیں ہونی. تو یہ چیز ہی ان کی نفسیات کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی تھی کہ اب ہم ایک بار چلے گئے تو ہم نے نکلنا نہیں یہاں سے. تو وہ قیدی لڑتے رہتے تھے تو یوسف علیہ السلام ان کو پیار سے سمجھاتے تھے. جب قیدی لڑتے تھے تو وہاں کے جیلر ان کو مارتے بھی تھے، تو اس سے بھی ان کو بڑا احساس ہوتا تھا ان قیدیوں کو. آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا اپنے اخلاق سے. کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی کیئر کرتے تھے. انہوں نے مل کے قید خانے کی صفائی کی ساری، وہاں پہ اتنا گند جالے سب کچھ تھا. تو جب وہاں پہ جو زندان کے جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جن لوگوں کی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی جو ہے وہ شریف انسان معلوم ہوتا ہے یوسف، تو یہ کیوں آ گیا،
کس جرم میں آ گیا ہے نا، یہ تو قیدی لگتا ہی نہیں ہے یہاں پہ، جو عام قیدیوں والی صورتحال ہے وہ تو اس کی ہے ہی نہیں. لیکن آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے سب کو گرویدہ کر لیا اپنے. اب جو سب لوگ تھے وہ یوسف یوسف کرنے لگے. اب اتنے میں ہی 2-4 دن کے بعد جب یہ دو لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ کو ظاہر دینے کی کوشش کی تھی، جب یہ قید میں آئے تو آہستہ آہستہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے گرویدہ بن گئے. کچھ عرصے کے بعد ان دونوں نے خواب دیکھا. اب کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے کہ یہ پورا، کیونکہ قید خانہ جو تھا، جو زندان تھا، وہ یوسف یوسف کرتا تھا. یوسف بہت اچھا انسان ہے، ہر ایک کی کیئر کرتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہتا. اور یہ اب وہ کیونکہ اب پورے قید خانے میں ان کو اور کوئی نظر نہیں آیا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. اسلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ خواب کی تعبیر کا علم تھا نا، یہ ودیت کیا تھا، الہام ہوا تھا ان کو نا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، خود سے ہی سکھا دیا، سیکھا نہیں انہوں نے کسی سے. تو جب ان دونوں نے اپنے خواب بتائے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں. تو ان دونوں نے اپنے خواب بتائے یوسف علیہ السلام کو. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو تعبیر نہیں دی، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے خواب کی کیا تعبیر ہے اور اس کے خواب کی کیا تعبیر ہے. لیکن تعبیر دینے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی. اب یہاں تک وحی نازل ہو چکی ہے یوسف علیہ السلام کے، اب اللہ کے نبی بن چکے ہیں. جیسے قید خانے میں گئے نا تو پہلی وحی وہاں پہ نازل ہوئی تھی نبوت کی، ورنہ اس سے پہلے تو دیکھیں جب آپ کنویں میں تھے تب بھی وحی آئی تھی، لیکن وہ نبوت کی وحی نہیں تھی. لیکن جو نبوت کے لیے پہلی وحی تھی وہ قید خانے میں آئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اللہ نے ان کو اپنا نبی چنا، بنایا، پیغام بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس. تو اب یہاں سے یوسف علیہ السلام نے بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ ہاں میں تعبیر بھی دے سکتا ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آج دوپہر کو جو کھانا آئے گا میں پہلے سے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کھانے میں کیا آئے گا. کھانے میں اس دن مچھلی آ رہی تھی اور چنے پکے ہوئے آ رہے تھے. تو جب انہوں نے کہا مچھلی، تو سارے قیدی ہنسنے لگے کہ یہ زندان میں مچھلی کون بھیجتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ کیا جو ہے کھانے میں آئے گا. جب انہوں نے بتایا تو قیدی حیران ہو گئے اور ہنسنے لگے نا. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہی کھانا دوپہر کو آیا، تو سارے کے سارے اور زیادہ گرویدہ ہو گئے کہ یوسف کو پہلے سے کیسے اس نے بتا دیا. اب وہ جو 2 لوگ تھے نا ان کو بھی یقین ہو گیا کہ اگر اس نے کھانے کا سچ بتا دیا تو ہمارے خواب کی تعبیر بھی سچی دے گا. جب ان کو یہ یقین ہو گیا تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنی توحید کا جو تبلیغ کا آغاز تھا وہ وہاں سے ان سے کیا، اور تعبیر دینے سے پہلے کیا. اس میں بھی ایک حکمت تھی، کیونکہ ان میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو 3 دن کے بعد رہا کر دیا جائے گا اور واپس جو ہے وہ بادشاہ کو جا کے شراب خانے میں اس کے دوبارہ سے اس کو رکھ لیا جائے گا. لیکن جو دوسرا تھا جس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی پڑی ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور جو اس کے سر کے اوپر سے پرندے جو ہیں اس کا گوشت نوچیں گے اور اس کو کھائیں گے اس کے سر میں سے. اب ایک کی تعبیر اچھی تھی، ایک کی تعبیر اچھی نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام اور نبی جو ہوتے ہیں وہ ویسے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان موت کے قریب ہے تو کاش یہ کسی طرح دین پہ آ جائے، یہ کسی طرح توحید کو قبول کر لے کہ اب جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کو بتانے سے پہلے میں ان کو کسی طرح ایمان پہ لے آؤں، کہ ایمان قبول کر لیں. اسی وجہ سے آپ نے اپنی اس کرامت کا بھی اظہار کیا. یہ جو معجزہ تھا جو انہوں نے آنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا کھانا آ رہا ہے نا، کہ اظہار میں کروں گا تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے. اب جب دونوں کو یوسف علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو اللہ ایک ہے، یہ جو اتنے سارے تم لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، اتنے سارے اللہ بنائے ہیں، اتنے اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، اس کائنات کا مالک صرف ایک ہے، خالق صرف ایک ہے، ان کو بتا رہے ہیں. اور اب قرآن نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں ان کے بارے میں بات بتائی ہے کہ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا. یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ علم، جو انبیاء ہیں وہ کبھی بھی علم کو اپنی طرف نہیں ریفر کرتے کہ دیکھو مجھے بڑا پتہ ہے نا، کیونکہ یہ تو ناز اور تکبر کا اظہار ہو جاتا ہے. ہمیشہ اپنی ہر کوالٹی کو، ہر خوبی کو، ہر معجزے کو ریفر کرتے ہیں رب کائنات کی طرف، کہ یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے. مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو، اور بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، یعنی ان کو آخرت کا کانسیپٹ بھی دے رہے ہیں تاکہ کل کو جب میں اس کو خواب کی تعبیر دوں گا تو یہ مایوس نہ ہو جائے نا.
اگر یہ توحید کو قبول کر لے گا تو آخرت میں جنت ہے. جنت جہنم کے بارے میں بھی ان کو بتا رہے ہیں. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. اب ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے جو والد تھے وہ بھی نبی تھے، جو میرے دادا تھے. اب تک کسی کو نہیں پتا تھا مصر میں کہ آپ کے والد اور آپ کے دادا اور آپ کے پردادا جو تھے وہ نبی تھے. آپ نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا تھا. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. آیت نمبر 39 میں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے. اب توحید کی دعوت دینا شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 40 میں، اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے. یعنی وہ جو تم نے مختلف نام بنا رکھے ہیں نا، بس نام ہی ہیں، وہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے. جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. اب تعبیر دے رہے ہیں، جب توحید کی دعوت دے دی ہے پھر ان کو تعبیر بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور رہا ہو جائے گا. دوسرے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رہا ہوگا تو اس کو سولی دے دی جائے گی، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے. جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب جو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو اس معاملے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک کہ اپنا خواب جو ہے وہ کسی کو بتاؤ مت، کیونکہ جب آپ کسی کو بتائیں گے تو اس کے منہ سے جو بھی نکل گیا، اس نے جو بھی تعبیر دے دی، چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے، اس نے منہ سے جو بھی الفاظ نکالے ہیں تو پورے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے اوپر پڑا ہوا دانہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کا پاؤں اٹھے گا دانہ نیچے گر جائے گا. تو جیسے ہی کسی نے تعبیر دی، یا آپ کی حدیث ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں کے اوپر پڑا ہوا دانہ، خواب کی تعبیر ایسے ہی ہے. اس لیے جو ہمیشہ اپنا خواب کسی ایسے بندے کے ساتھ شیئر کریں کہ جس کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ دین کے قریب ہے اور وہ اس چیز کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ فوراً لفظ نہیں نکالے گا. اور جب بھی کسی کا خواب سنیں تو ہمیشہ اس کو بہتر کی طرف ریفر کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اپنی طرف سے کسی کو تعبیر نہ دیں، کیونکہ ہم لوگ اس کا علم نہیں جانتے. تو ہمارے منہ سے اگر کچھ غلط نکل گیا تو اگلے بیچارے کی خواب کی تعبیر ہی غلط ہو جائے گی. لیکن یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہوں نے تو اپنے علم کی بنیاد پہ ہی بتایا. لیکن یہ جب انہوں نے تعبیر سنی نا تو وہ ڈر گئے اور پھر وہ فوراً کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے خواب نہیں دیکھا، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے. تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایسے بھی کہہ رہے تھے تو اب یہ ہو چکا ہے. یعنی اگر تم نے مجھے غلط بھی بتایا نا تو لیکن یہ کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آیت نمبر 42 میں، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا. اب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، ایک کو کہا تھا جس کو رہا ہو جاؤ گے. تو 3 دن کے بعد لوگ اس کو آگے لینے کے لیے کہ بادشاہ نے تمہیں رہا کر دیا. وہ شاید بادشاہ کو لگا ہوگا کہ وہی غلط قید ہو گیا، تو اس کو رہا کر دیا اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں سولی دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو ایک بیچارہ روتا ہوا نکل رہا تھا زندان میں سے، اس کو پتا تھا کہ مجھے تو مار ڈالیں گے، دونوں دوست تھے. اور ایک جو تھا وہ رہا ہو گیا. تو جو رہا ہو کے جا رہا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم، یعنی ان کو اپنے بادشاہ، کیونکہ بادشاہ کے محل میں جا رہا تھا نا، کہ بادشاہ کو بتانا کہ میں تو ناحق یہاں پہ کہہ دوں ہی نا کہ تم جا کے اپنے مالک سے تذکرہ کرنا. تو کچھ روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ بات پکڑی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسندیدگی کا اظہار یہاں پہ کیا وحی کے ذریعے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ مینشن نہیں کیا قرآن میں، لیکن روایات میں ایسا ہے. واللہ عالم یہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قید ڈیسائیڈڈ تھی یوسف علیہ السلام کی 7 سال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری اس ٹائم. لیکن اس بات کے بعد آپ کی قید کو مزید 7 سال بڑھا دیا گیا کہ مدد مجھ سے کیوں نہیں مانگی، جو حاجت تھی وہ مجھ سے کیوں نہیں کہی اور اس کے اوپر توکل کیوں کیا. اور اللہ نے اس کے بھی دماغ سے نکال دی. وہ جب واپس گیا بادشاہ کی محل میں، اپنی خوشی میں خوش تھا کہ میں چھوٹ گیا ہوں، تو کہتے ہیں شیطان نے اس کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا نا. اگر وہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں،
اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو یاد رہتا، وہ جا کے آگے مینشن کرتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پکڑا بھی صحیح تو میں تو یہ گمان رکھتی ہوں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ تھا میرا نبی معصوم ہے، کسی ٹائم اگر انہوں نے ایسا کہہ بھی دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو پوری حکمت تھی نا، اس کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید 7 سال رکھا. ہم اس کو سزا نہیں کنسیڈر کر سکتے، کیونکہ نبیوں کو سزائیں نہیں دی جاتی. نبی بیچارے غلطی نہیں کرتے، ان سے کروائی جاتی ہے. اگر یہ بھول بھی یہ بھول بھی اگر یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے تو یہ بھول کروائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائی جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ اسی کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. کیونکہ جو 7 سال میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے محنت کی تھی نا اپنے ساتھیوں کے اوپر، اور جو اب کیونکہ اب تبلیغ شروع ہو رہی تھی نا، اب جو آگے کے 7 سال تھے ان میں ان کو پکا کرنا تھا، ان کے عدیوں کو پورے پکے مسلمان بنا کے پھر نکالنا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھی بنانا تھا آگے جا کے. کیونکہ صحابہ والا معاملہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے صحابہ دیے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے نظر ڈالی تو جو موتی چمک رہے تھے وہ اٹھا کے اپنے نبی کے صحابہ بنائے وہ. لیکن یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے انہوں نے محنت کی، اپنے دوستوں کو جو قید خانے کے ساتھی جو ان کو سکھایا، تو بعد میں وہ پھر ستارے بنے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. انہوں نے بڑی پھر وفاداری اپنی نبھائی اور پکے مسلمان بن کے نکلے. تو جب یہ معاملہ ہو گیا اور جو شراب والا تھا وہ شراب پہ لگ گیا، اور جو دوسرا بیچارہ تھا وہ واقعی سولی دے دیا گیا اور اس کے سر پہ کبے نوچ کے کھانے لگے. اب دیکھیں کہ جب تعبیر دی تھی اس شراب خانے والے کو تو اس کو بھی پتہ تھا کہ یوسف نے یہ تعبیر دی تھی، تو اس کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی نا کہ یوسف نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کر دینا اپنے مالک کے ساتھ، لیکن اللہ نے بھلا دی اس کے مائنڈ سے. لیکن یہ اس کے ذہن میں رہا کہ جو یوسف نے تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی ہے. اور یہ قید خانے کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا، ان کو بھی ایک معجزہ مل گیا نا یہ کہ واقعی جو یوسف نے بات کی تھی، ایک تو پہلے کھانے کے بارے میں بتایا وہ بھی سچا ہو گیا اور یہ باتیں بھی سچی ہو گئی. اب جو آیت نمبر 43 ہے، اور بادشاہ نے کہا چند سال بعد، مصر کے چند سال بعد جو ہے یہ اس کی بریکٹ میں لکھا ہے، اس کا مطلب ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے یہ. اور بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں. اب 7 سال جب مزید گزر گئے، یوسف علیہ السلام قید میں رہے، تو پھر جو ہے وہ جو بادشاہ تھا، جو اس زمانے میں بادشاہ تھا نا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا، اس کی تو کہیں ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. اب اس کا بیٹا بادشاہت میں تھا، یعنی دور بدل گیا ہوا تھا، بادشاہ چینج ہو گیا تھا. پہلا والا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا. تو یہ دوسرا اس کا بیٹا بادشاہ بنا تھا، اور اس نے ایک دن خواب دیکھا. آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بادشاہوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. سنا آپ نے یہ؟ جو بادشاہ خواب دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن اکثر ان کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں. تو اس نے اب یہ بڑا عجیب سا اس نے خواب دیکھا، اور ایک رات اس نے خواب دیکھا، وہ خواب دیکھ کے ہڑبڑا کے اٹھ گیا نا، وہ پریشان ہوا اپنے خواب کے اوپر. اب خواب کیا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. یعنی 7 موٹی گائیں ہیں، لیکن جو پتلی پتلی سی 7 گائیں وہ ان موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. یہ اس نے خواب دیکھا ہے. نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں. 7 جو گندم کے خوشے ہوتے ہیں وہ گرین گرین اس کو نظر آئے، ہرے بھرے، اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں. اے درباری ہو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ. اب کہتے ہیں کہ خواب لگاتار اس نے 3 دن دیکھا تھا. پہلے دن دیکھا، اس نے درباریوں کو بلایا کہ مجھے اس کی تعبیر دو. دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا. تیسرے دن بادشاہ غصے میں آ گیا، کیونکہ ان بادشاہوں نے اپنے پاس کاہن رکھے ہوئے ہوتے تھے. جو کاہن رکھے ہوتے تھے یہ ان کو بتاتے تھے کہ کیا تعبیر ہے. اب یہ بادشاہ کے خواب کی اب رب کی حکمت تھی نا، کوئی کاہن تعبیر ہی اس کی نہیں بتا پا رہا تھا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کہ جو 7 موٹی تازی گائیں ہیں صرف وہ اتنا ہی بتا سکے کہ گائے کا مطلب ہے کہ سال، ایئر نا. لیکن اب سال سے کیا مراد ہے کہ 7 سالوں کو کون سے 7 سال کھا رہے ہیں، یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. تو بادشاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. اس کو یہ تھا کہ تم لوگوں کو جو میں نے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو، کیونکہ بادشاہ جن کاہنوں کو ملازمت دیتے ہیں باقاعدہ تو ان کو آسائشیں تو ساری مل رہی ہوتی ہیں نا، تو بادشاہ بیچارہ خواب تو کبھی کبھی دیکھتا ہے، مجھے اس کی تعبیر دو. اب کہتے ہیں اینڈ میں بادشاہ، اب وہ جو بتاتے تھے جس دن بادشاہ نے ان کو فائنل ان کو ٹائم دیا کہ یہ تم نے مجھے ہر صورت میں آج خواب کی تعبیر دینی ہے، تو آپس میں انہوں نے کاہنوں نے گٹھ جوڑ کر کے مل ملا کے بس یہی تعبیر دی کہ گائے کا مطلب سال ہے، لیکن باقی، اور پھر کہنے لگے کہ یہ پریشان خواب ہے، یہ آپ کو نا یہ بس ایسے ہی خواب ہے، تو یہ
جیسے آتے ہیں نا جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ اب ان کی سمجھ میں جو نہیں آ رہا تھا تو اس نے کہا اس کا مطلب ہی نہیں ہے وہی. اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے سر کٹوا دے، قلم کروا دینا. اتنے میں رب کی حکمت یہاں پہ آئی اور اب وہ دور آیا جو چینج ہونے والا تھا. اب رب جب اللہ تعالیٰ نے دھیان ڈالا اور دماغ میں بات ڈالی اس کے جس کو 7 سال پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے مالک سے میرا تذکرہ کر دینا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے کا نا. اب تیار ہو گئی ہے ٹیم، پوری تیار ہو گئی ہے ان کی، ان کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، توحید کا کام چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اب یہ پکے مومن بن کے جب نکلیں گے تو پھر آغاز ہوگا میرے دین کا یہاں سے. اب اس کے دماغ میں فوراً اس ٹائم بات آئی کہ ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، جس نے ہمیں تعبیر دی تھی جیل کے اندر. اور اس ٹائم وہ بڑا نادم ہوا کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ بادشاہ سے تذکرہ کرنا ہو، مجھے تو بھول گیا. اب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک شخص